السلام علیکم۔ میں کچھ دنوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ ایک میسج جو ہے وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا چاہیے اس معاملے میں کہ ہماری آرمی کہتی ہے کہ ہم سیاست میں نہیں ہیں، اور جو ہمارا وزیر اعظم ہے وہ کہتا ہے کہ میں NRO نہیں دوں گا۔ تو پھر نواز شریف کو NRO کس نے دیا؟ وہ کیسے گیا؟ وہ ملک سے باہر گیا NRO کے تحت، ویسے وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ تقریباً سارے ہی ادارے عوام کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، سچ کوئی نہیں بتاتا۔ میڈیا کو تو جو ہماری عوام ہے وہ صرف ایک ماں میں اسے راہ راست پہ لا سکتی ہے۔ اس پہ بھی میں ایک جو ہے ویلاگ بناؤں گا، لیکن آگے چل کر کہ وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ باقی جو ہے NRO کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ میں نہیں مان رہا تھا، میں نے عدالت کو بھی کہا تھا کہ بانڈ کی گارنٹی رکھو، یہ کرو، وہ رکھو، وہ کرو، لیکن میری بات نہیں سنی گئی۔ آرمی کے پاس اگر کوئی جاتا ہے NRO لینے کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ عدالتیں ہیں، عدالتوں میں جاؤ، وہاں سے اگر آپ کو ریلیف ملتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آرمی نے NRO نہیں دیا، ہم لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا بیان چل رہے ہیں، کون کیا بیان دے رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اب ان دنوں میں کوئی ایسا بیان وزیر کا نہیں، کسی وزیر کا نہیں آ رہا کہ سارے ادارے ایک پیج پہ ہیں۔ جب کوئی بھی وزیر یہ بیان دیتا ہے اس وقت لازمی کوئی نہ کوئی پھڈا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ جن دنوں گیا تھا نواز شریف، گیا تھا ملک سے باہر، تو اس وقت جتنے بھی وزیر ہیں ان کے بیان نکال کے دیکھ لو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سارے ہی وزیر یہ کہہ رہے تھے کہ سارے ادارے ایک پیج پہ ہیں۔ اب سارے اداروں کا مطلب ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم آرمی کے ساتھ ایک پیج پہ ہیں۔ تو یہ بتانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے انہیں؟ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر یہ پھڈا نہ ہو تبھی وزیر جو ہے وہ سارے اپنے ٹین ٹپر لے کے میڈیا پہ آ جاتے ہیں۔ جب آرمی کے ساتھ کوئی ان کا کسی بات پہ ان کی مخالفت ہوتی ہے، کسی بھی بات، کوئی بھی بات ہو، کسی بھی بات پہ ان کی مخالفت ہو، تو اس وقت سارے وزیر جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے ایک پیج پہ ہیں۔ اب کیوں نہیں کہہ رہے کہ سارے ادارے ایک پیج پہ ہیں؟ انہی دنوں میں انہیں کہنا چاہیے نا کہ سارے ادارے ایک پیج پہ ہیں۔ جب کوئی بھی وزیر یا 2-4 وزیر آ کے کہنا شروع کر دے نا جتنے بھی ادارے ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں، اس وقت ان کا عدلیہ کے ساتھ یا آرمی کے ساتھ کوئی لفڑا چل رہا ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ میں نہیں مان رہا تھا۔ آرمی نے NRO نہیں دیا، آرمی کہتی ہے کہ نہیں دیا ہم نے۔ اگر آرمی نے NRO نہیں دیا تو پھر آرمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ وزیر اعظم کیسے یہ بیان دے سکتا ہے کہ میں مخالفت کر رہا تھا، مخالف تھا اس بات کے کہ اس کو نہیں بھیجنا ہم نے، اس کو NRO پھر بھی دیا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کس نے دیا؟ آرمی نے دیا۔ اس کا مطلب تو یہی ہے صاف صاف کہ آرمی نے اسے NRO دیا، یا آرمی انڈر پریشر آئی کسی دوسرے ملک کے۔ جیسے کہ آج کل بہت سی خبریں آ رہی ہیں، ہر یوٹیوب چینل جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہماری جو ہے خارجہ پالیسی وہ آزاد ہے، آزاد ہو گئی ہے، آزاد خارجہ پالیسی پہ کام کر رہے ہیں۔ اگر آزاد خارجہ پالیسی ہے تو پھر کس بات کا پریشر تھا؟ وہ پریشر کیوں قبول کیا گیا؟ اگر امریکہ کا پریشر تھا تو وہ کیوں لیا گیا پریشر؟ وہ نہیں لیا جانا چاہیے تھا۔ بے شک وہ آرمی نے لیا یا حکومت نے لیا، وہ نہیں لیا جانا چاہیے تھا، اسے نہیں جانے دینا چاہیے تھا۔ وہ گیا، اسے جانے دینا ہی تھا۔ تو جو کیس تھے اس میں جتنی اماؤنٹ تھی وہ بھی رکھی جا سکتی تھی کہ یہ ضمانت کے طور پہ اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ جمع کروا دو اور چلے جاؤ۔ جتنے کیس تھے عدالتوں میں اس وقت اتنی اماؤنٹ جو تھی وہ ضمانت کے طور پہ جمع کروا کے آپ جا سکتے ہیں، لیکن نہیں، ایسا کچھ نہیں کیا گیا۔ گورنمنٹ کو اور
آرمی کو یہ سوچ لینا چاہیے. اب بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر وہ چلا گیا، مجھے بہت غصہ آ رہا تھا اس بات پہ، بہت دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ ویڈیو بناؤں، کیونکہ اب دوسرا جو معاملہ ہے وہ مریم کا آ جاتا ہے. مریم نے بھی وہی کام شروع کر دیا ہے کہ میں نے سرجری کروانی ہے. یہ بات سن کے غصے میں اور اضافہ ہو گیا. پہلے میں یہ ویڈیو نہیں بنانا چاہتا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ نہیں، ایسی ویڈیو نہیں بنانی چاہیے. لیکن جب مریم کا بیان آیا اور بھی غصہ آیا، پھر سوچا ویڈیو بناؤں، پھر بھی چپ رہا، نہیں بنائی. پھر اس کے بعد یہ جو ہے کشمائلہ طارق کے بیٹے کا معاملہ یہ آ گیا. یہ عوام کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیڑے مکوڑے ہیں. 22 کروڑ میں سے 21 کروڑ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ کیڑے مکوڑے ہیں آپ لوگ. میں زیادہ سخت ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتا. آپ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کو کیڑے مکوڑے بلکہ آوارہ، آگے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، وہ سمجھتے ہیں آپ لوگ. اور گورنمنٹ اور آرمی کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ عوام کا پارا جو ہے وہ آہستہ 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 ہائی ہو رہا ہے. یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ کیوں ایسے ہوا؟ ابھی مریم نواز چلی جاتی ہے تو وہ واپس نہیں آئے گی. آپ جو مرضی کر لو وہ واپس نہیں آئے گی. نواز شریف چلا گیا، وہ واپس نہیں آئے گا. نہ آپ لا سکتے ہو. کیوں اسے جانے دیا؟ ڈرو اس بات سے جو 18ویں صدی میں انقلاب آیا تھا فرانس میں، کہ ایسا انقلاب نہ آ جائے. آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. میں سیدھی سیدھی بات کروں گا، آرمی کو بھی اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ وقت نہ آ جائے کہ وہ لوگ جو آج تک ہماری عوام کو، پاکستانی عوام کو آرمی کے خلاف نہیں کر سکے. آپ ذرا یہ سوچ کے دیکھو کہ اگر جتنے بھی ملک ہیں پاکستان کے خلاف یا پاکستان پاک آرمی کے خلاف ہیں، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم جو ہے آرمی کے خلاف ہو جائے، جیسے کہ یہ کچھ بچے جمہورے ہیں، یہ آرمی کے خلاف کبھی کہیں پہ، کبھی یوٹیوب پہ، کبھی میڈیا پہ بیٹھ کے پاکستانی آرمی کے خلاف بولتے ہیں. تو پاکستانی عوام جو ہے وہ بھی آرمی کے خلاف ہو جائے. تو ذرا سوچ کے دیکھو کہ اگر وہ یہ پورا بایو ڈاٹا نکال کے پاکستانی عوام کے سامنے رکھ دیں کہ کہاں کہاں پہ آرمی نے سیاستدانوں کو NRO دیا ہے، کہاں کہاں پہ آرمی نے سیاستدانوں کو بچایا ہے، یا نظریہ ضرورت کے تحت بچایا ہے، یا اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ان کو بچایا ہے. تو پھر کیا بنے گا؟ اگر انہوں نے یہ سارا NRO نکال کے عوام کے سامنے رکھ دیا کہ نواز شریف کو NRO کس نے دیا، آرمی نے کتنے NRO دیے ہیں، آرمی نے دیے ہیں. کتنے NRO دیے نواز شریف کو، کتنے دیے پیپل پارٹی کو؟ ذرا حساب کرو پیچھے جا کے. وہ ایک ادارہ ہے، آرمی ایک ادارہ ہے. ان کے پچھلے جو بھی سربراہ تھے انہوں نے دیے تو وہ آرمی پہ ہی بلیم آئے گا. پہلے اگر لے کے آئی ان کو تو وہ آرمی لے کے آئی، وہ بھی آرمی کے سربراہ تھے. جنرل ضیاء آرمی کے سربراہ تھے جو ان کو لے کے آیا تھا. ان کی نسل دیکھتے کہ ان کی نسل کون سی ہے. جس نسل کو آپ سیاست میں لا رہے ہیں، سیاست A to Z چھوٹ ہے، اور پھر ایسی نسل کو آپ سیاست میں لے آئے. اس کے بعد 99 میں NRO ملا ان کو، جب یہ یہاں سے معاہدہ کر کے گئے. ان کا جانا بھی ایک NRO تھا. نظریہ ضرورت آپ رکھتے ہیں، جیسے کہ ابھی نواز شریف کو نکال دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظریہ ضرورت کے تحت ہی آپ نے ان کو نکالا ہے کہ اگر کل کو اس کی ضرورت پڑ جائے تو اسے واپس بلا سکیں. یعنی ابھی بھی اس کی ضرورت ہے. کتنی بار؟ 3 بار وہ آیا. لاسٹ ٹائم جب وہ آیا تھا تو ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندے کا پتر بن گیا ہو اور یہ کچھ اچھا کر جائے، کیونکہ اس کے ساتھ جو ہوا ہے اس کو مد نظر رکھے. لیکن نواز شریف ایک ایسا انسان ہے جو ضد کو اپنے دل میں رکھتا ہے اور بدلہ لیتا ہے. جتنی بار بھی وہ بندہ آیا ہے آرمی کے ساتھ اس کا پھڈا ہوا ہے. آرمی نے پھر بھی اسے NRO دیا ہے.
99 میں دیا، نکالا یہاں سے، 2008 میں دیا، واپس آنے دیا اسے، 2008 میں پیپل پارٹی کو دیا۔ کون نہیں جانتا کہ یہ چور ہے، یہ پورا خاندان چور ہے، انہوں نے ملک کو لوٹا ہے۔ کہاں تک عوام پہ آپ ٹیکس کا بوجھ لا دو گے؟ اب مریم نواز کو بھی این آر او دے رہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے این آر او نہیں دیا، میں دوسری ویڈیو بناؤں گا، دوسرا ویڈیو بناؤں گا کہ گورنمنٹ کیسے کہتی ہے کہ ہم لوگ مخالف تھے، لیکن جیسے بیان آ رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے، آج تک جو بیان آئے ہیں یا کل تک جو بیان آئے ہیں ان سے لگتا ہے کہ آرمی نے انہیں این آر او دیا۔ میں نے ایک دو ٹاک شو دیکھے، ان میں پتہ چلا کہ پریشر تھا ان کو باہر بھیجنے کا۔ اگر آپ نے پریشر لینا ہے تو آپ کی خارجہ پالیسی جو ہے آزاد نہ ہوئی ہے، بے شک وہ نواز شریف کو باہر بھیجنے کا ہو یا مریم نواز کو باہر بھیجنے کا ہو، کوئی بھی پریشر ہو، پریشر تو پریشر ہی ہے نا۔ خارجہ پالیسی تب آزاد ہوتی ہے جب آپ اپنی مرضی سے کام کرو۔ اگر باہر سے کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کو بھیج دو، آپ کا دل کرتا ہے تو آپ انہیں جانے دو، نہیں کرتا، آپ کو پتا ہے کہ یہ مجرم ہے تو آپ اسے روک لو، پھر خارجہ پالیسی آپ کی آزاد ہوگی۔ جتنے بھی ملک ہیں، ہمارے دوست ملک، مسلمان دوست ملک ہیں یا کوئی دوسرے ہیں، چند ممالک کو چھوڑ کر کچھ ملک ہیں، باقی سارے کے سارے پاکستان کے خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اور فوج میں دوریاں پیدا ہو جائیں۔ تو میں وہی بات کر رہا تھا کہ اگر انہوں نے وہ پورا ڈاٹا نکال کے عوام کے سامنے رکھ دیا، انہیں نہ تو نواز شریف سے کوئی غرض ہے، جب تک ان کی غرض تب تک ہے جب تک وہ انہیں فائدہ دیتا رہے گا۔ اگر وہ سارا ڈاٹا نکال کر رکھ دیں عوام کے سامنے کہ انہیں کیسے این آر او دیتی ہے، کیسے انہیں دوبارہ سیاست میں ان کرواتی ہے، تو آرمی کو سوچ لینا چاہیے کہ عوام جو اتنا پیار کرتے ہیں آپ کے ساتھ، پھر وہ پیار رہے گا؟ دیکھو ذرا آپ یہ سوچ کے دیکھو کہ نواز شریف کے پاس لوٹا ہوا اتنا پیسہ ہے، 11 پارٹیاں جو ہیں وہ پیسہ لگا رہی ہیں، کچھ چند لوگ جو ہیں وہ پیسہ لے کے چلے جاتے ہیں ان کے جلسوں میں۔ جیسے کہ پہلے ان کا لاہور کا جلسہ تھا تو وہاں پہ بھی کچھ لوگ آئے تھے، ان کی خبر بھی آئی تھی کہ وہ آئے تھے پیسہ لے کے، لیکن انہیں پیسہ بات کر کے پیسے کی کہ ہم پیسہ دیں گے آپ کو، لیکن انہیں پیسہ دیا نہیں گیا۔ کچھ لوگ جاتے ہیں ایسے، لیکن پھر بھی اس جلسے کا انجام دیکھو کیا ہوا۔ وہ صرف اور صرف آرمی کی محبت تھی جس میں لوگ نہیں گئے، گورنمنٹ کی محبت میں نہیں رکے۔ وہ اگر نہیں گئے ان کے جلسوں میں تو وہ آرمی کی محبت میں نہیں گئے، کہ ان کا بیانیہ جو تھا وہ آرمی کے خلاف تھا، وہ گورنمنٹ کے خلاف کم تھا۔ اس وقت کا ان کا بیانیہ یہ تھا کہ ہماری جنگ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، ان کو لانے والوں کے خلاف ہے۔ اچھا، دوسری بات جو تھی، دوسری بات یہ تھی، جس جگہ سے جو چیز ملتی ہے آدمی وہیں پہ جاتا ہے اسے لینے کے لیے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کسی نے گاڑی خریدنی ہے، پرسنل گاڑی خریدنی ہے تو وہ سبزی منڈی چلا جائے یا وہ گلا منڈی چلا جائے، ایسے تو ہو نہیں سکتا۔ اگر ایسے نہیں ہو سکتا تو محمد زبیر جو ہے اسد عمر کا بھائی، وہ جا کے ملاقاتیں کیوں کرتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ این آر او ان کو پتا ہے کہ یہیں سے ہی ملے گا، پہلے بھی یہیں سے ملتا رہا ہے، یہیں سے ہی ملے گا، اس لیے وہ آپ کے پاس آتا ہے۔ میں یہ بات کبھی نہ کرتا، کبھی یہ ویڈیو نہ بناتا، لیکن جب سنا، میڈیا سے سنا کہ باہر کے ملکوں کا پریشر تھا، کسی ملک ایک کا لگا لو کہ پریشر تھا کہ نواز شریف کو باہر نکال دیا جائے، تو آپ پریشر لیتے ہو۔ نت نئی چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ آج پاکستان نے اتنے مذاہب کے تجربے کر لیے، آج پاکستان نے یہ بنا لیا، آج پاکستان نے یہ بنا لیا۔ ہمارے بہت سے لوگ جو ہے وہ بتاتے ہیں غزوہ ہند جو ہے وہ لڑنا ہے ہماری آرمی نے، کیونکہ وجہ وہ یہ بتاتے ہیں پاکستان کے پاس جو ہے ایٹم ہے، یعنی اچھی جو ہے ایئر فورس ہے، اچھا میزائل سسٹم ہے،
میں جو خیال کرتا ہوں، جو مجھے یعنی سمجھ آتی ہے، یا میں جو سوچتا ہوں اس حساب سے مجھے نہیں لگتا پاکستانی ایٹم بم کی یا کسی چیز کی اس آرمی کو یا اس سپاہ کو ضرورت ہوگی جو غزوہ ہند لڑے گی۔ میں اس پہ ایک بہت تفصیل سے یعنی ویڈیو بناؤں گا، کیوں ضرورت نہیں ہوگی۔ کہنے کو تو ہم لوگ کہتے ہیں، سارا کچھ کہتے ہیں، اب ذرا سوچ کے دیکھو کہ جو آرمی یا جو سپاہ غزوہ ہند لڑے گی اسے ایٹم کی ضرورت ہوگی۔ غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر غزوہ کے معنی جو ہے وہ سمجھ آتی ہے تو میرے خیال سے ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ لو افغانستان میں جا کے، ان کے پاس کیا ایٹم بم تھا، ان کے پاس ایئر فورس تھی، ان کے پاس اچھے پائلٹ تھے، یا ان کے پاس میزائل سسٹم تھا کہ دنیا کی جو سپر پاور، اپنے آپ کو جو سپر پاور کہتا تھا، اسے شکست دے دی ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان آرمی یا آئی ایس آئی یا مثلا کسی دوسری تیسری ایجنسی نے انہیں مدد دی ہو، اتنا تو چلتا ہی ہے۔ آپ سوچو کہ اگر آئی ایس آئی انہیں مدد نہ دیتی تو کیا دوسری کنٹری انہیں مدد نہیں دیتی؟ جیسے کہ ابھی روس دے رہا، یہ مخالفت ہے۔ اس وقت امریکہ نے دی تھی روس کے خلاف، امریکہ بھی یعنی اسلحہ دے رہا تھا کہ اسے سپر پاور بننا تھا، اس لیے وہ دے رہا تھا، روس کو توڑنے کے لیے وہ اسلحہ دے رہا تھا۔ تازہ ترین جو ہے وہ روس انہیں ان کی مدد کر رہا ہے، بے شک وہ کسی کے تھرو کر رہا ہو، آئی ایس آئی کے تھرو کر رہا ہو یا کسی دوسرے تیسرے کے تھرو کر رہا ہو، انہیں مدد مل رہی ہے۔ اگر پاکستان بالکل اپنے آپ کو سیپریٹ کر لیتا، علیحدہ کر لیتا، الگ کر لیتا افغان جنگ سے، نہ امریکہ کی مدد کرتا نہ ان کی مدد کرتا، تب بھی وہ امریکہ کو شکست دے دیتے۔ چلو باقی جو ہے وہ دیکھیں گے آگے چل کے۔ کل ایک دیکھی تھی نیوز نہیں تھی، وہ ایسے ہی بس ایک احتجاج کرنے والی عورت تھی بیچاری، پتہ نہیں وہ اس کے مطالبات کیا تھے، صحیح تھی نہیں صحیح تھی، کہ انصاف لینے کے لیے کتنے ججوں کے ساتھ سونا پڑے گا۔ اگر تو اسے انصاف نہیں مل رہا، کسی ایسے بندے کے خلاف وہ یعنی ایسے بندے کے حق میں وہ انصاف نہیں مانگ رہی جو یعنی کہ پاکستان کے خلاف جس نے کام کیا ہے اور ایجنسیوں نے انہیں اٹھایا ہے، یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں کہ لوگ کام کرتے ہیں پاکستان کے خلاف، پھر انہیں لوگ اٹھا لیتے ہیں، یعنی کوئی بھی ادارہ ہے، پولیس کا لگا لو یا آرمی لگا لو یا آئی ایس آئی لگا لو، تو وہ نہ کریں نا، ان کو اب تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن یہ بات تو ایک ہے کہ جب کسی کو کھانا نہیں ملے گا، میں نے پہلے ایک بات کی ہے کہ 1800 کی صدی میں انقلاب آیا تھا فرانس کا، اس کا میں نے ایک چھوٹا سا حوالہ دیا تھا۔ وہ کہاں سے شروع ہوا تھا، کیوں شروع ہوا تھا؟ وہ روٹی سے شروع ہوا تھا۔ وہاں کے حالات دیکھ لو اور پاکستان کے حالات دیکھ لو کیسے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ان حالات میں اور آج کی ہمارے ملک کے حالات میں کچھ زیادہ ڈفرنٹ ہے، تقریباً ایک جیسے ہے۔ 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے۔ پھر وہ جو انقلاب تھا وہ کیسا تھا؟ میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا ڈاکٹر شاہ مسعود کا، تو اس میں اس نے بتایا تھا کہ وہ لوگ ہاتھ دیکھتے تھے کہ کس کے نرم ہاتھ ہیں، جس کے ہاتھ نرم ہوتے تھے اس کی گردن اڑا دیتے، جس نے یعنی کام نہیں کیا ہوا تھا، ہاتھ سخت نہیں ہوتے تھے، اس کی گردن اڑ جاتی تھی۔ ایسا انقلاب تھا وہ۔ آپ جا کے ڈاکٹر شاہد کے پچھلے کوئی 3-4 سال کے پروگرام دیکھ لو، وہ یہی اس کی رٹ ہوتی تھی کہ کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا، پیسہ دینا پڑے گا۔ اب کوئی تقریباً 6 ماہ کے پروگرام دیکھ لو، وہ کہتا ہے 1 روپیہ نہیں آئے گا، 1 روپیہ نہیں آئے گا۔ کیوں بھائی؟ اس کے خیالات میں کیوں چینج آیا؟